السلام علیکم فرینڈز، میرا نام ہے محمد حماد اور آپ دیکھ رہے ہیں حماد ٹی وی۔ دوستوں، کچھ تصاویر دیکھنے میں بالکل نارمل لگتی ہیں، لیکن ان کے پیچھے چھپی کہانیاں انتہائی دردناک اور عجیب ہوتی ہیں۔ آج میں آپ کو کچھ ایسی ہی تصاویر کے بارے میں بتاؤں گا جو دیکھنے میں تو بالکل نارمل لگتی ہیں، لیکن ان کے پیچھے چھپی کہانیاں انتہائی دردناک اور ڈراؤنی ہیں۔ دوستوں، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے، جو دوست چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ مستقبل میں آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو نوٹیفیکیشن کی صورت میں ملتی رہیں۔ یہ تصویر دیکھنے میں بالکل نارمل لگتی ہے، تاہم اس تصویر کے پیچھے چھپی کہانی بہت ڈراؤنی ہے۔ 18 سالہ جولی کالن کی یہ آخری تصویر تھی۔ اس تصویر کے کچھ منٹس بعد اس کے بوائے فرینڈ نے اسے سر میں 2 گولیاں مار کے قتل کر دیا تھا اور اس کے بعد اس کی لاش کو اسی پہاڑ سے نیچے پھینک دیا تھا، جبکہ اس سے کچھ ہی دنوں پہلے جولی نے اپنی سہیلی لورین بونس کو بھی اسی پہاڑ سے دھکا دے کر قتل کر دیا تھا، اور بعد میں خود جولی کالن کو بھی اپنے بوائے فرینڈ کی طرف سے ایسی ہی موت کا سامنا کرنا پڑا۔ دیکھنے پر لگتا ہے کہ اس فوٹو میں لڑکی پوز دے رہی ہے، لیکن ایسا بالکل نہیں ہے۔ اس تصویر کے پیچھے چھپی کہانی بہت ڈراؤنی ہے۔ یہ 14 سالہ ریجینا والٹر کی آخری تصویر ہے، جسے رابرٹ بین روڈز نے اس کے بوائے فرینڈ سمیت اغوا کر لیا تھا۔ یہ دونوں ٹین ایجرز ٹیکساس کے شہر ہیوسٹن سے بھاگے تھے، جو بعد میں سیریل کلر بین روڈز کے ہتھے چڑھ گئے اور اس نے ان دونوں کو مار دیا۔ یہ تصویر 2 بھائیوں کی ہے، جس میں دائیں جانب 18 سالہ مائیکل میک کوکلن اور بائیں جانب 12 سالہ شون ہے۔ یہ تصویر 1975 میں کیلیفورنیا کے مورو راک پر چڑھنے کے دوران لی گئی۔ اس فوٹو میں مسکرانے والے دونوں بھائی اسی ٹرپ کے دوران بعد میں آسمانی بجلی گرنے سے مر گئے تھے۔ دوستوں، یہ ایک عام پارٹی تصویر نظر آتی ہے، جو کہ کسی پارٹی کے دوران لی گئی ایک تصویر لگتی ہے، لیکن اس تصویر سے پہلے کی سچائی شاید آپ کو پتہ نہ ہو۔ دائیں جانب کھڑے لڑکے کا نام ٹائلر ہے۔ اس پارٹی سے کچھ گھنٹے پہلے اس نے اپنے والدین کو قتل کر دیا تھا اور ان کی لاشیں بیڈ روم میں کہیں چھپا دی تھیں۔ اس نے یہ کام پارٹی سے 3 گھنٹے پہلے کیا تھا۔ قتل کے بعد وہ 3 گھنٹے تک گھر کی صفائی کرتا رہا۔ اس نے پارٹی میں موجود اپنے ایک دوست کو یہ سب بتا دیا، جس کے بعد اس لڑکے نے پولیس کو اطلاع دی اور پولیس نے اس لڑکے کو گرفتار کر لیا۔ دوستوں، اس گروپ فوٹو میں بظاہر تمام طلبہ خوش نظر آ رہے ہیں، تاہم کس کو پتہ تھا کہ یہ فوٹو بعد میں شناخت کے لیے استعمال ہوگی۔ اس فوٹو میں بائیں جانب بالکل اوپر 2 طالب علم، ایرک ہیریسن اور ڈیلان کلبولڈ نظر آ رہے ہیں، جو ہاتھوں سے بندوق کا سٹائل بنا کر کیمرے کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ دوستوں، بعد میں ان دونوں سٹوڈنٹس نے کولمبین ہائی اسکول پر بندوق سے حملہ کیا تھا، جس میں 11 طلبہ اور ایک استاد مارا گیا تھا۔ ان دونوں کو بعد میں اسی تصویر کی مدد سے پولیس نے پکڑ لیا تھا۔ دوستوں، اس فوٹو کو اکیلے دیکھنے پر ایک دفعہ تو انسان ڈر جاتا ہے۔ اس فوٹو میں پڑی لاشیں ہیومن گیٹ تنظیم کے اراکین کی ہیں، جنہوں نے اس تنظیم کے لیڈر ایپل وائٹ کے کہنے پر خودکشی کر لی تھی۔ یہ واقعہ 1997 کا ہے اور اس میں 39 لوگوں نے اجتماعی خودکشی کی تھی۔ ان لوگوں کا ماننا تھا کہ یہ زمین ختم ہونے والی ہے اور اگر ان لوگوں کو مزید جینا ہے تو یہ خودکشی لازمی تھی۔ ان کا ماننا تھا کہ خلائی مخلوق کا ایک اسپیس شپ ان کی روحوں کو لینے یہاں آ رہا تھا۔ دوستوں، یہ تصویر ہم نے آخر میں اس لیے رکھی کیونکہ اس کے پیچھے چھپی کہانی بہت ڈراؤنی ہے۔ یہ تصویر 17 سالہ جیف فرینکلن کی ہے، جس نے 10 مارچ 1998 کو اپنے ماں باپ کو قتل کر دیا تھا اور اپنے 3 بہن بھائیوں کو شدید زخمی کر دیا تھا۔ جب پولیس وہاں پہنچی اور انہوں نے جیف کو پکڑا تو اس نے ہنسنا شروع کر دیا۔ جیف فرینکلن کی یہ ہنسی بہت ڈراؤنی تھی۔ دوستوں، آپ کو مزید اگر ایسی ہی ویڈیوز دیکھنی ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ بیل آئیکن کو دبا لیں۔ اللہ حافظ۔